الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قصص الانبیاء علیہم السلام ہم پڑھ رہے تھے۔ اور قصص الانبیاء کی پہلی کڑی حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات ہم نے شروع کیے۔ اور حضرت علیہ السلام کے واقعات میں ہی ایک واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو حکم فرمایا تھا حضرت آدم کو سجدہ کرنے کے لیے، ملائکہ نے تعمیل فرمائی الا ابلیس۔ اس حوالے سے ہم نے کچھ باتیں ابلیس کے بارے میں پڑھی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ پھر جو واقعات پیش آئے کہ اس نے سجدہ نہ کرنے کا جو کارن بتایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے اس کو نکلنے کا حکم فرمایا اور قیامت تک اس کو لعنتی قرار دیا۔ چلتے چلتے اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو اس طرح قبول فرمایا کہ اس کو مہلت تو دی،
یہ اگلی بات ہے کہ وہاں تک نہیں دی جہاں تک اس نے مانگی تھی، الی یوم یبعثون تک نہیں دی، الی یوم الوقت المعلوم تک دی ہے۔ الی یوم یبعثون، الی یوم الوقت المعلوم، ان دونوں میں کہاں سے کہاں تک کا فرق ہے، اس کی وضاحت گزشتہ جمعے کو میں نے عرض کر دی تھی۔ لیکن بہرحال مہلت اس کو دی گئی، جہاں تک اس نے مانگی تھی وہاں تک نہیں، جہاں تک اللہ کو منظور تھی اللہ نے دی، اور پھر مہلت کے ساتھ ساتھ اس کو کچھ استدراجی طاقتیں دی گئیں، ہمارے لیے آپ کے لیے وہ امتحان ہے۔ ایک اندر ہے، اس کو کہتے ہیں نفس، اور ایک یہ باہر ہے، اس کو کہتے ہیں شیطان، ابلیس۔ اندر سے ایک ہوک اٹھتی ہے کہ یہ کروں، باہر سے یہ کہتا ہے کروں، پھر اندر سے ایک خیال آتا ہے کہ یار یہ غلط ہے، پھر یہ کہتا ہے توبہ کر لیں۔ یہ دو چیزیں حضرت آدم کے بیٹوں کے لیے امتحان ہے، نفس بھی اور یہ ابلیس بھی۔ اب جب اس کو مہلت دے دی گئی، علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں ہی کھڑے کھڑے اللہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اللہ آپ کی عزت کی قسم ہے، یہ جن کی وجہ سے میرے پر یہ حالات آئے ہیں نا، پھر میں ان سے، ان کے دل سے ان کی روح جدا ہونے تک نکلوں گا نہیں، چاروں طرف سے ان کو گھیروں گا، غلط کام ان کو بڑے مزین کر کے دکھاؤں گا۔ ایک عقیدہ غلط ہوگا لیکن اس کو صحیح مانے گا، عمل غلط ہوگا لیکن اس کو بڑا اچھا سمجھے گا۔ اچھا، ایک انسان ایک شے کو غلط تسلیم کر رہا ہو، اس سے توبہ کی توقع ہوتی ہے کہ اندر ایک کسک بیٹھی ہوتی ہے جو اس کو کوستی ہے کہ بھئی تم غلط کر رہے ہو، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں امید ہے کہ یہ کسی وقت لوٹ آئے گا۔ لیکن ایک انسان ایک شے کو ہو غلط اور اس کو اچھا سمجھ رہا ہو، صحیح تو پچھلا درجہ رہ گیا نا، اس کو اچھا سمجھ رہا ہو، اب وہ توبہ کس چیز سے کرے گا؟ اس لیے علماء نے اپنا تجربہ لکھا ہے کہ بدعتی کے لیے توبہ بڑی مشکل ہے، بلکہ شاید قریب با ناممکن، الا ماشاء اللہ کہ کوئی خوش قسمت لوٹ آئے، ورنہ اس لیے کہ بدعتی جو کام کر رہا ہے وہ اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، تو وہ توبہ کس سے کرے گا؟ خدا نہ کرے اگر ہم کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں تو ہم ایک غلط شے کو غلط سمجھ رہے ہیں اور اس میں مبتلا ہو جائیں، امید ہے کہ آج نہیں تو کل توبہ کر لیں، کہ اندر قصد تو ہے، لیکن ایک شے غلط ہے، ہم اس کو ثواب سمجھ کے، صحیح تو پچھلا درس ثواب سمجھ کے کر رہے ہوں، تو پھر توبہ ثواب سے تو نہیں کی جاتی۔ اس لیے ہم نے سینکڑوں ایسے لوگ دیکھے، ساری زندگیاں انہوں نے بدعات میں گزار دی، ہاں صوم و صلات کے پابند رہے، یہ اپنی جگہ ہے، لیکن باوجود اس کے بدعاتوں سے ان کو توبہ نصیب نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدعاتوں کو ثواب سمجھ کے کرتے رہے، توبہ کس چیز سے کرتے ہو؟ اور یہ بہت بڑا روگ ہے، کسی غلط کام کو جائز یا صحیح سمجھ کے کرنا، یہ مصیبت ہے۔ کہنے لگا کہ میں یہ چیزیں ان کو بڑی مزین کر کے دکھاؤں گا، چو مکھی جنگ حضرت آدم کے بیٹوں کو پیش آئی، اسے چو مکھی جنگ،
ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، کہ جو اس نے اپنے بس میں سمجھا وہ ہمارے ساتھ کر دو۔ اور وہ آج بھی اس پر قائم ہے، جو قسم اس نے اللہ کی درگاہ میں کھائی تھی، اللہ کے دربار میں کھائی تھی کہ اللہ آپ کی عزت کی قسم ہے میں چھوڑوں گا نہیں ان کو۔ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ الاسلام والمسلمین مفتی اعظم محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، یہ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی تھے۔ آگے انہوں نے یہ واقعہ بیان فرمایا اپنے فرمان، اپنے مقولے کے طور پر، لیکن مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بڑی عجیب وضاحت فرمائی کہ یہ ہے حدیث۔ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنے مقولے کے طور پر بیان فرمایا، وہ ان کی احتیاط تھی، اس لیے کہ آگے جو واقعہ آ رہا ہے حضرت فرماتے ہیں وہ کبھی انسان اپنی عقل سے بیان نہیں کر سکتا جب تک وحی رہنمائی نہ کرے، جب تک نبوت رہنمائی نہ کرے۔ ہاں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں فرمایا، یہ حضرت کی احتیاط تھی کہ کہیں کوئی جملہ گھٹ یا بڑھ نہ جائے اور منسوب کر دوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن پکڑ۔ بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں نا، یہ ان حضرات کی احتیاط تھی۔ اور ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، کوئی چیز اگر نیٹ کی دنیا پہ ڈال دی جائے یا لکھ دی جائے اور اس کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جائے، تو کرنے والا اور سننے والا اس طرف اس کا ذہن ہی نہیں جاتا شاید کہ پتہ نہیں یار میں کہیں علماء سے پوچھ بھی لوں کہ اس کا کوئی ثبوت بھی ہے کہ نہیں۔ وہ نیچے قطار لگی ہوگی، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، صدقے یا رسول اللہ، اور اوپر جو بات لکھی ہوگی یا کوئی کام منسوب کیا ہوگا اس کا چاہے کوئی ثبوت ہی نہ ہو۔ ایک آدھ نے کچھ اس طرح کا گل چھرا اڑایا تھا، اس سے میں نے پوچھا، میں نے کہا اس کا ذرا ثبوت بتاؤ، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ایک تو گومی ہو گیا، دوسرا جو ہے وہ لڑائی پہ اتر آیا۔ شاید ان کے دماغ میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی چیز کی نسبت بس بغیر ثبوت کے کافی ہوتی ہے۔ یہ جھول ہے۔ اور یہ کہنا کہ جی ہمارا دل کہتا ہے، آپ کا اور ہمارا دل اتنا بڑا معیار لے گیا ہے کہ ہم اتنے بڑے فیصلے کر لیں۔ اور یہ مثال دیکھیں حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، اور علماء فیصلہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لیکن پھر بھی احتیاط اتنی کرتے ہیں کہ کہیں اگر اس میں کوئی جملہ کہیں گھٹ یا بڑھ نہ جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں نہ ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میری پکڑ۔ اس لیے اس فرمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف براہ راست نسبت نہیں فرماتے، اپنے مقولے کے طور پر بیان فرماتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ جب ابلیس نے اللہ کی عزت کی قسم اللہ کے سامنے کھائی کہ میں ان کے بیٹوں کے دل سے مرنے تک نکلوں گا نہیں، ان کو ورغلاؤں گا۔ اور اس کی ایک آدھ مختصر سی مثال میں نے گزشتہ جمعہ میں بھی عرض کی تھی کہ مرنے تک وہ حضرت آدم کے بیٹوں کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ لیکن حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے بھی دعوت فکر ہے،
کہ آسا یعنی دربار بھی تو وہ اللہ کا تھا نا، کہ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ کہنے لگا کہ اللہ آپ کی عزت کی قسم ہے، میں اس انسان کے دل سے اس کے مرنے تک نہیں نکلوں گا، جب تک اس کی روح اس کے جسم میں باقی رہے گی تب تلک میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، چومکھی۔ حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جب اس کی یہ بات سنی تو اللہ تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا ابلیس تو میری عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ انسان کے دل سے اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک اس کے وجود میں روح باقی ہے، تو ہم بھی اپنی عزت کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم بھی جب تک اس کے وجود میں روح باقی ہوگی توبہ کا دروازہ ہم بھی بند نہیں کریں گے۔ بولا کسی وقت بھی آ جائے گا ہم مان جائیں گے، اس کے آنے میں دیر ہوگی، ہمارے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ اگلی بات سننے سے پہلے دو باتیں سنیے گا۔ ابلیس کے بارے میں کئی باتیں ہم نے عرض کر دی ہیں، کبھی ذہن میں یہ نہ آنے پائے کہ یہ کوئی ما فوق الفطرت طاقت یا سایہ ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے کہ بس ہم تو ڈھیر ہی ڈھیر ہیں، نہیں، وہ ہے، وہ ہم سے جنگ بھی لڑ رہا ہے، لیکن مقابلہ آپ نے ہم نے کرنا ہے، کبھی مقابلہ کریں گے کبھی گریں گے، کبھی اٹھیں گے کبھی گریں گے، یہ سب چلے گا، لیکن یاد رکھیے گا حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ حدیث سنائی ہے اس کو اپنے پلے باندھ لو کہ علماء فرماتے ہیں اگر مقابلہ کر لیا تو اللہ کا شکر ادا کر لینا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اگر گر گئے کسی موقع پر تو توبہ کر لینا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ اور قسم ہے کہ اللہ بخش دے۔ اور ایک چیز اور سنیں، حضرت آدم علیہ السلام، وہ انشاءاللہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے جب ربنا ظلمنا کا مسئلہ آئے گا، لیکن اس موقع تک پہنچنے سے پہلے اتنا جملہ سن لیں کہ علماء نے اس واقعے کے اوپر سرخی بڑی عجیب قائم کی ہے کہ خلیفۃ اللہ حضرت آدم، یہ جو حضرت آدم خلیفہ بن کر آئے ہیں نا، تو یاد رکھیے گا کہ یہ تریاق لے کر اترے ہیں۔ تریاق کس چیز کا؟ گناہوں کے لیے۔ تریاق کس چیز کا؟ گناہوں کے لیے توبہ کا۔ کس چیز کا تریاق لائے ہیں؟ تریاق وہ ہوتا ہے جو زہر کو مار دیتا ہے، کہیں سے اگر خدا نہ کرے انسان کے وجود میں زہر آ گیا، تریاق اس کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ ذرا غور کریے گا، یاد ہوگا میں نے ابتدائی کسی دروس میں بتایا تھا کہ ابلیس کا دوسرا معنی یہی ہے کہ جو مایوس ہو چلا ہے، جب اس کے معنی نام کا معنی یہی ہے کہ وہ خود مایوس ہے، وہی آپ میں اور ہم میں مایوسیاں پیدا کرتا ہے۔ اتنے گناہ کر لیے ہیں، گناہوں کے انبار لوگ ہیں، اب کیا توبہ کرو گے، اب کیسے توبہ کرو گے؟ علماء فرماتے ہیں یہ سارے وسوسے اسی کی طرف سے آتے ہیں، ورنہ حضرت آدم تو یہ سبق لے کر آئے ہیں کہ اگر کبھی انسان چلتے ہوئے ٹھوکر کھا جائے تو پھر مایوس ہونے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے شیطان کے ذریعے آپ کی اور ہماری آزمائش ڈالی ہے تو توبہ کا دروازہ بھی اللہ ہی نے کھول رکھا ہے، معافی مانگ لے، اس پہ ڈھیٹ نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ۔ ایک چیز اور بھی سن لیں، کبھی بھی یہ ذہن میں خیال مت لائیے گا کہ کوئی بزرگ کے پاس ہم چلے جائیں گے، وہ ہم پر پھونک دے گا تو بس ہم جو ہے وہ ہر وسوسے گناہوں کے خیالات تک سے پاک ہو جائیں گے اور بس، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کرنا آپ نے ہم نے ہے،
بچنا آپ نے ہم نے ہے، ہمت سے کام لینا آپ نے ہم نے ہے۔ ہاں، اکابر کی صحبت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ انسان گناہوں کا کچھ مقابلہ کر لے، یا گناہوں کا جو تقاضا اٹھتا ہے وہ کچھ دب جائے، وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ کوئی بزرگ آپ پر ہم پر پھونک دے تو ہم بالکل جی اب گناہوں سے پاک ہو گئے اور اب گناہوں کا دائیا بھی دل میں نہیں پیدا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آئے بیعت ہو، تو مجلس میں بیٹھے رہے۔ مجلس جب برخاست ہونے چلی تو اٹھتے وقت حضرت سے کہنے لگا، حضرت کچھ اپنے سینے سے میرے طرف منتقل کر دیجیے اور پھر اجازت دیجیے۔ حضرت نے فرمایا سینے سے کیا دوں، یہاں تو صرف بلغم ہے، چاہیے تو لے لو، یہاں اور کیا ہے۔ اس کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ شاید حضرت کوئی پھونک شونک مار دیں گے، کوئی نور ادھر سے ادھر منتقل ہوگا۔ حضرت نے فرمایا ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا، کرنا تم نے خود ہی ہے۔ کئی لوگ آتے ہیں کہ جی ہمیں دم ڈال دو فجر کی نماز کے لیے ہم اٹھ جائیں، یار ایسا دم ہمارے پاس ہو تو ہم رات کو ہی ڈال کے سو جایا کریں۔ بجز ہمت کے ان مرحلوں پر کوئی تعویذ کارگر نہیں ہوگا۔ وہ ہمت کا تعویذ جو اللہ نے آپ کو بخشا ہے اس سے کام لو۔ فجر کے وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نہیں آئیں گے آپ کو اٹھانے کے لیے کہ اٹھو، آپ نے خود یہ احساس کرنا ہے کہ ہم نے اٹھنا ہے۔ فرض نماز کا وقت آیا ہے تو کوئی ڈنڈا آپ کے سر پر نہیں آ کے پڑے گا، یا کوئی ہاتھ آپ کو جبرن پکڑ کر نہیں کھڑا کریں گے کہ پہلے نماز پڑھو۔ ہمت سے کام لے کر وضو کر کے نماز ادا کرو۔ یہ بات یہ ہے، اصل ہمارے اکابر ایک بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، تحقیق یہ ہے جنت اوپر ہے، دوزخ نیچے ہے۔ اچھا اب ذرا آپ غور کر کے بتائیے گا، اوپر جانا آسان ہے یا نیچے جانا آسان ہے؟ اس لیے ہم جو کام دوزخ کی طرف جاتے ہیں نا، اللہ معاف کریں، جو راہیں دوزخ کی طرف نکلتی ہیں ان پر ہم بڑی آسانی سے دوڑتے ہیں، لیکن جو راہیں جنت کی طرف چڑھتی ہیں وہ تو یوں ہیں، ایسے چڑھنا ہے آپ نے، ایسے بھی نہیں، ایسے چڑھنا ہے، اس لیے ہم تھک جاتے ہیں۔ یہ اندر ہی رہے گا، ہاں یاد رکھیے گا، یہ اندر ہی رہے گا، اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اکابر کی صحبت کی تاثیر سے ہم منکر نہیں ہیں، لیکن آپ کہیں کہ کوئی دم ڈال دے گا اور آپ جبرن یہ سب کریں گے، ایسا کچھ نہیں۔ خود سے ہمت کرو، کسی پر مت رہو۔ دعا مانگنی ہے، ہمت مانگنی ہے، اللہ سے مانگو۔ کوئی ایسا دم آپ کو نہیں ملے گا کہ جو مولوی صاحب آپ کو دے دیں اور گرمیوں کے روزے میں آپ کو پیاس نہ لگے، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ نے مقابلہ کرنا ہے۔ ہمت ہارنے لگو تو اللہ سے مانگ لیا کرو، یہ اندر ہی رہے گا۔ کسی بزرگ کی صحبت سے، جس کو نفس کہتے ہیں، یہ دب جائے الگ بات ہے، مٹ جائے ایسا نہیں ہے۔ اور اگر خدا نہ کرے کہیں اگر الجھ جاتے ہو یا ہم گر جاتے ہیں گناہ کے ہاتھوں، نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر، تو پھر مایوس نہیں ہونا ہے۔ مایوسیاں یہ دل کے ولولوں کو چھین کے لے جاتی ہیں۔ مایوسیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اللہ کی طرف دیکھو کہ اللہ کون سی ذات ہے، جن پاک ذات کا تعارف حدیث شریف میں یوں کرایا گیا ہے کہ جب اللہ کا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ کو شرم آتی ہے کہ وہ ہاتھ اللہ خالی ہاتھ لوٹا دے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ان سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے اور وہ معاف نہ کرے۔ بلکہ آپ تو شاید حیران ہوں گے، یا سنا ہوگا آپ نے یقیناً، خدا نہ کرے کوئی گناہ میں پڑ جائے،
اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اگر زہر ہے نا تو ساتھ میں تریاک بھی رکھا ہوا ہے، ہم نہ استعمال کریں۔ اب اللہ معاف کرے، اگر کوئی شخص زہر پی لیتا ہے تو ہلاکت، اور سامنے تریاک موجود ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو اس کا اپنا قصور ہے۔ اگر شیطان اور نفس آ گئے آپ کو اور ہمیں گھیرنے کے لیے اور ہم گر بھی گئے تو اگر یہ زہر موجود تھا تو اس کا تریاک بھی تو موجود ہے۔ اِلَّا مَن تَابَ، جو توبہ کرتے ہیں، وَآمَنَ، ایمان لاتے ہیں، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور نیک عمل کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ، اللہ نے فرمایا یہی ہیں وہ لوگ، يُبَدِّلُ اللَّهُ، بدل دیتے ہیں اللہ، سیئاتہم حسنات، ان کی سیئات کو حسنات سے۔ سیئات کس کو کہتے ہیں؟ برائیوں کو سیئات کہتے ہیں اور اچھائیوں کو حسنات کہتے ہیں۔ آپ اور ہم گناہوں سے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر دیں الگ بات ہے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، جو توبہ کرتے ہیں ہم ان کی سیئات کو حسنات سے بدل دیتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اس لیے کہ اللہ غفور بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ اگر زہر موجود ہے تو تریاک بھی موجود، اگر زہر پی لیا ہے خدا نہ کرے آپ نے ہم نے تو تریاک بھی استعمال کرو۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنا ایک واقعہ بیان فرمایا جو حضرت کی کتاب اصلاحی خطبات کی 6 جلد میں آئے۔ حضرت فرماتے ہیں ایک دفعہ کیپ ٹاؤن جانا ہوا ہمارا، تو ریل کا سفر تھا، ایک اسٹیشن پہ ریل گاڑی رک گئی۔ حضرت فرماتے ہیں وہاں سے جب ہم اتر آئے تو اسٹیشن تھا، دیکھنے لگے ادھر ادھر تو ایک پودے پر نظر پڑی۔ فرماتے ہیں پودا بڑا خوبصورت، من کو بھا گیا۔ فرماتے ہیں دیکھ کے دل کر رہا تھا اس کو چھوئیں۔ فرماتے ہیں آگے میں بڑھنے لگا تاکہ اس کو مس کر لوں، اتنا خوبصورت۔ فرماتے ہیں جب میں ہاتھ آگے بڑھانے لگا تو ہمارے ہی ساتھیوں میں سے ایک سب زور سے چلایا کہ حضرت رک جائیں، اس کو مت چھوئیے گا۔ حضرت فرمایا میں نے کیا بات ہے بھائی؟ کہنے لگا حضرت مت چھوئیں، یہ اوپر سے جتنا رنگیلا ہے اندر سے اتنا ہی زہریلا ہے، اس کو صرف چھونے سے انسان کے وجود میں ایسے ٹھسیں اور ٹسیں اٹھتی ہیں جیسے بچھو کے ڈس سے اٹھتی ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں میں تو رک گیا، اللہ کا شکر ادا کیا اور میں نے کہا کہ بھئی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بچا لیا، آپ کو واسطہ بنا دیا، لیکن یہ تو بڑی خطرناک شے ہے۔ اگر کوئی انسان اس پر اگر ہاتھ رکھ دے انجانے میں تو وہ کہنے لگا حضرت بات یہ ہے، اب اس کی جڑ میں دیکھیے، اس کی جڑ میں ایک اور پودا موجود ہوتا ہے، یہ جہاں بھی ہوتا ہے اس کے پاس ایک دوسرا پودا موجود ہوتا ہے۔ اگر کسی انسان کا انجانے میں اس کے پتے پر ہاتھ آ جائے اور اس کے وجود میں زہر اٹھنے لگے تو یہ جو دوسرا پودا ہے نا اس پر ہاتھ رکھ دے تو یہ اندر والا زہر اسی وقت ہی زائل ہو جاتا ہے۔ یہ زہر ہے تو یہ اس کا تریاک بھی موجود ہے۔
مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہ واقعہ بیان فرما کے اس کی شرح میں فرمایا کہ اگر نفس بگڑتا ہے ہمارے حوالے سے اور شیطان بگاڑتا ہے ہمیں اپنے حوالے سے، تو حضرت نے فرمایا اگر وہ زہر موجود ہے تو توبہ کا تریاق بھی موجود ہے۔ اگر آپ اور ہم گناہوں میں پڑھ کر اس زہر کو استعمال کرتے ہیں تو توبہ میں پڑھ کر اس تریاق کو بھی استعمال کریں۔ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ کوئی بات سمجھ میں آئی؟ اگر خدا نہ کرے، ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر انسان گناہوں میں پڑے، لیکن اگر کہیں آپ اور ہم، حدیث میں بھی فرمایا گیا کہ آپ اور ہم بڑے خطاوار ہیں، بڑے خطاکار ہیں، چھوٹے موٹے بھی نہیں، بڑے، لیکن ساتھ ہی فرمایا ہے کہ بہترین خطا کرنے والے لوگ وہ ہیں جو پھر توبہ بھی بہت کریں۔ الا من تابا، جو توبہ کرتے ہیں۔ اللہ کو توبہ کرنے والے بندے بہت پسند ہیں۔ اور کبھی بھی دل میں اس خیال کو اگر آئے کہ یار اتنے بڑے پاپی ہونے کے بعد آپ پھر، سمجھو ہمارے اکابر فرماتے ہیں سمجھو یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ آپ کے اور ہمارے گناہ جتنے بھی بڑھ جائیں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کیا جملے ہیں، یعنی علماء دیوبند کے کیا الفاظ ہیں، فرمایا آپ کے ہمارے گناہ جتنے بھی بڑھ جائیں ایک حد میں ہی رہیں گے، لیکن اس اللہ کے مغفرت کی کوئی حد نہیں ہے۔ الا من تابا، جو توبہ کرتے ہیں، یعنی خدا نہ کرے اگر کوئی انسان اس میں، تو یہ چیز ذہن میں رکھیں جو حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ فرما گئے کہ ابلیس نے جب خدا کی عزت کی قسم کھا کر یہ کہا کہ میں مرنے تک ان کا دل نہیں چھوڑوں گا، تو اللہ نے بھی اپنی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ میں بھی ان کے مرنے تک توبہ کا دروازہ بند نہیں کروں گا۔ کھلا ہے، کبھی بھی آ جائے، کسی وقت بھی آ جائے، دیر ہوگی ہماری طرف سے، یہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں۔ لیکن ایک بات جو سبق علماء پڑھاتے ہیں وہ یاد رکھیے گا، بڑھاپے کے انتظار میں نہیں بیٹھنا چاہیے ہمیں۔ دیکھیں اس وقت بھی توبہ کریں تو اللہ تو وہی اللہ ہیں، اللہ تو پھر اللہ ہیں، یاد رکھیے گا، لیکن اس انتظار میں نہیں بیٹھا رہنا یار ابھی تو بڑے دن ہیں توبہ کر لیں گے، اس انتظار میں کبھی مت بیٹھ۔ یہ بالکل وہ حرکت ہے کہ انسان جا رہا ہے مشرق وغل، امید رکھا ہوا ہے پہنچ جاؤں گا مغرب وغل، یہ خیال کبھی ذہن میں مت لاؤ کہ ابھی تو بڑے دن ہیں، کیا پتا کس موڑ پر موت کھڑی، موقع ہی نہ ملے۔ شیخ العرب والعجم نے خود اپنا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تو وہ کہ پہلے شاید ملاقات کا اتفاق نہیں ہوا تو وہ ملے، بڑے جوش سے خروش سے کہنے لگے کہ واہ حضرت مطلب مولا علی دا کج ہوئی، کہتے ہیں میں کہا لا حول ولا قوت، ٹھیک ہے یعنی ابھی ابتدائی زمانہ تھا لیکن بہرحال الحمدللہ عقیدہ تو تھا نا، یہ کیا مولا علی دا کج ہوئی، بھئی آپ کون ہو؟ اس نے جب اپنا تعارف کرایا، شیخ فرماتے ہیں کہ لمبی باتیں میں مختصر کرتا ہوں، فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ بھئی میں نے تو سنا ہے تم اہل سنت، اور پھر یہ اس طرف کیسے چلے گئے، تم کیسے چلے گئے؟ وہ کہنے لگا کہ دیکھیں حضرت بات یہ ہے، آپ کے مسلک میں کیا ملتا ہے، ایک سے دوسری بیوی کر لیں تو تلواریں نکل آئیں، داڑھی اگر ذرا سی چھوٹی ہو جائے تو بم آ جائیں، کہ ادھر دیکھو ہم رکھیں نہ رکھیں، مونچھیں بڑھائیں یا داڑھی گھٹائیں، جو مرضی کرے، ایک کے بجائے 8 لے کے بھی رکھیں، ہمیں کیا پرواہ ہے۔ ہاں رہ گیا مسئلہ مسلک کا، وہ میں بھی جانتا ہوں کہ جھوٹا ہے، سن رہے ہو، کہتا ہے جہاں تک مسلک کا تعلق ہے وہ مجھے بھی پتا ہے جھوٹا ہے، خود کہہ رہا۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا خدا کا خوف کرو، کہنے لگا جی توبہ کر لیں گے۔ نے فرمایا اگر اس ذات نے توبہ کا موقع ہی نہ دیا تو پھر کیا کرو گے؟ اور ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا، موقع ہی نہیں ملا اس کو،
اور موت ایسی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ایسے آئی کہ دنیا دنگ رہے. اس لیے کبھی اس انتظار میں مت بیٹھو کہ یار اس سال کیا روزے رکھنے, اگلے سال رکھ لیں گے بڑھاپے میں. نہ پتہ نہیں بڑھاپا نصیب ہو نہ ہو, توبہ نصیب ہو نہ ہو, ابھی موقع ہے, ابھی کر لو. اور یہ سبق کیوں بھولتے ہیں آپ؟ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری. جوانی کے ایام میں خدا کے آگے توبہ کرنا یہ انبیاء کا شیوا ہے. جبکہ انبیاء تو گناہوں سے معصوم عن الخطا ہیں, لیکن انبیاء آپ کو اور ہمیں اسباق تو پڑھاتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان یہ ہے کہ علماء دیوبند فرماتے ہیں جب میدان قیامت میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوں گے تو حضرت آدم بھی کھڑے ہو کر دیکھیں گے اپنے بیٹے کی شان کو. اس کے باوجود حضور فرماتے تھے کہ ہم ایک ایک دن میں 100 بار استغفار کرتے ہیں. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں تقاریر ہوتی رہتی ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اگر آج صبح کوئی شخص فجر نہیں پڑھا اور آج کا اگر بیان سنا ہے تو اس کے بعد فجر چھوٹنے نہ پائے, اس کو اصلاح کہتے ہیں. اگر آج سے پہلے عصر کی پابندی نہیں کی, یہ بیانات سننے کے بعد عصر کی نماز چھوٹنے نہ پائے, اور خدا نہ کرے اگر رہ جائے تو پھر قضا مت چھوڑو, قضا ضرور کرو. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جی ہر روز قضا. ہمارے قاری عبداللہ یابی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کچھ بھی مت کرو, لیکن خدا نہ کرے اگر نماز رہ جائے تو اس کو قضا ضرور کرو, چھوڑو نہیں. کیوں؟ آپ کے ذمے تو نہیں ہٹے گی, آپ کے ذمے رہے گی, یاد رکھیے گا. بلکہ اگلی بات میں آپ سے کہہ دوں, اگر آپ کو موقع ملے اور اپنی یہ پیشانی کعبے کی دیواروں کے ساتھ بھی مار ڈالو, تب بھی اگر کوئی فرض نماز آپ کے ذمے ہے وہ رہے گی جب تلک آپ اس کو قضا نہیں کرو. اور کعبہ کی باہر کی دیوار تو باہر کی رہی, اگر یہ سعادت ملے کہ کعبے کے اندر آپ کو نماز پڑھنے کا موقع مل گیا, تب تک بھی اگر آپ کے ذمے کوئی ماہ رمضان کا ایک روزہ بھی رہتا ہے, جب تک وہ قضا نہیں کرو گے کعبے کے اندر نماز پڑھنے سے بھی وہ روزہ معاف نہیں ہوگا. وہ تبھی ہوگا جب آپ اس کو قضا کرو. ہم نے تو خالہ جی کا گھر بنا رکھا ہے, ٹھیک ہے جی پڑھ لی نہ پڑھی. جیسے مجھے آج صبح ایک دوست فون کر کے کہہ رہے تھے کہ لوگ نماز جمعے کی سنتیں بعد میں چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں جی روٹی کھانی ہوتی ہے. اور اللہ کے بندو, اگر ایک دن دیر سے کھا لیے یا ایک دن اگر نہ کھا لیے کیا فرق پڑتا ہے؟ جمعے کی سنتیں فقہائے احناف کے نزدیک 10 رکعت سنتیں یہ مؤکدہ ہیں, چھوڑو گے گناہ ہوگا. 4 رکعت سنت اول جمعہ یہ فرضوں سے پہلے ہیں, یہ بھی مؤکدہ ہیں. اور 4 رکعت سنت اور 2 رکعت سنت بعد جمعہ, یہ 6 رکعت سنتیں یہ مؤکدہ ہیں. یہ نہیں ہے کہ چلو جی روٹی کھانے کے لیے چھوڑ دو. فرشتے یہ جب پوچھیں گے نا نہیں پڑھے تھے تو کیا کہو گے؟ جی روٹی کھانی تھی اس لیے چھوڑا. پھر وہ وہاں جو آپ کو کھلائیں گے نا, پھر یہاں کی روٹی بھول جاؤ گے. اللہ نہ کرے, بس دعا کرو اللہ تعالیٰ بخش دے. لیکن کوشش تو کرو, ہمت تو کرو. کیوں سنتیں چھوڑتے ہو؟ یہ بھی بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے سنتوں کی تعریف اپنا لی ہے کہ جی اگر سنتیں پڑھ لی تو ثواب ہوگا, نہیں پڑھیں گے تو گناہ ہوگا. یہ غلط تعریف ہے. کس نے کہا ہے؟ یہ غیر مؤکدہ سنتوں کی تعریف ہے. جب سنت کا لفظ بول رہے ہو تو پھر تو مؤکدہ مراد ہونی چاہیے, اور مؤکدہ سنتوں میں کوئی اختیار نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات یا نہیں آ رہی ہے؟ تراویح کا کیا خیال ہے؟ یہ تو اللہ نے موقع دیا تو میں شاید آگے چل کے ماہ رمضان میں عرض کروں گا. کوشش کیا کریں, اگر خدا نہ کرے اگر کبھی یہ چیزیں چھوٹے تو ان کو پورا کرنے کی کوشش کیا کرو. ڈھیٹ مت ہوا کرو کہ ٹھیک ہے جی ہو گیا نہ ہو گیا نا. نہیں, اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگو اور معافی کے بعد پھر ان کو قضا بھی کرو. یاد رکھیے گا توبہ یہ جو ابھی آپ پڑھتے آ رہے ہیں نا, توبہ 2 قسمیں رکھتی ہے. یاد رکھیے گا 3 درجے اور 2 قسمیں. اب سب کی تفصیل تو نہیں بیان کی جا سکتی, لیکن ایک ہوتی ہے اجمالی توبہ, ایک ہوتی ہے تفصیلی توبہ. اجمالی توبہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں
یہ تو اجمالی توبہ ہے، لیکن اس کے بعد تفصیلی توبہ بھی ضروری ہے کہ جو چیزیں آپ نے چھوڑی ہیں ان سب کو واپس ادا کرو۔ اگر مثال کے طور پر میں نے آپ کے 10 روپے دینے ہیں تو فقط اجمالی توبہ سے وہ $10 یا 10 روپے معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ میں واپس آپ کو نہ کروں یا کم از کم آپ سے معاف نہ کرواؤں۔ سمجھ آئی بات یا نہیں آئی؟ اسی طرح اگر کسی کے ذمہ 2 رکعت فرض فجر کے رہتے ہیں یا ظہر کے 4 رہتے ہیں یا 10 رہتے ہیں، اجمالی توبہ اپنی جگہ ہے، اس سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہ معاف ہوگا لیکن وہ نمازیں معاف نہیں ہوں گی، وہ واپس پڑھنی پڑیں گی۔ سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ ہاں، اسی طرح اگر کسی کی ذمہ حج رہا تو فقط اجمالی توبہ سے حج معاف نہیں ہوگا، وہ حج تبھی معاف ہوگا اگر اس کے اوپر فرض ہے تو اس کو ادا کرے۔ زکوٰۃ اگر کسی نے 10 سال کی نہیں دی ہے توبہ کرے، اجمالی توبہ، لیکن تفصیلی توبہ بھی یہ ہے کہ اگر اس کے پاس زکوٰۃ اس کے اوپر لاگو تھی اس نے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ بات سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ اب انشاءاللہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا بقیہ حصہ اللہ کو منظور ہوا تو آئندہ جمعہ وما علینا الا البلاغ المبین سنت